بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا فهما
معراج والی ملاقاتاں اچھیاں نے شب معراج والی ملاقاتاں اچھیاں نے اتنا بلند رتبہ اتنا بلند رتبہ پایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی ریائی صرف اللہ تعالی شریک کی ذات پاک کے لیے ہم کی اطلاع تعالیٰ بیعتوں میں حساب درود و سلام امام الہدا درود شمس الضحیٰ غالب رہا ساری کائنات کی سردار مومن مسلمانوں کے دلوں کی بہار آمد مشتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے قرآن پاک کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے اس صورت کا نام سورۃ کوثر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی 3 آیات 12 کلمات اور 42 حروف ہیں سورت کے، یعنی حدیث کے مطابق جو آدمی سورۃ کوثر کی ایک دفعہ تلاوت کرے گا اس کو 420 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں، تو اس کے اندر 42 حروف ہیں۔ ایک دفعہ قرآن سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے 420 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں۔ اور یہ سورۃ کوثر اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، مفسرین محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ سورۃ کوثر 2 دفعہ نازل ہوئی، مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی۔ قرآن پاک کے اندر جتنی ہی صورتیں ہیں کچھ مکے میں نازل ہوئی ہیں کچھ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جو مکے میں نازل ہوئی مکے کے ارد گرد آس پاس نازل ہوئی وہ ساری کی ساری صورتیں مکی، اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی مدینے کے آس پاس نازل ہوئی وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی رفعت ہے، آپ کی بڑائی ہے، آپ کا مقام ہے کہ جہاں جہاں میرے رسول چلے گئے جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر وہاں پہنچے۔ آپ مکے میں ہیں، قرآن مکے میں نازل ہوا، آپ مدینے میں ہیں، قرآن مدینے میں نازل ہوا، آپ مسجد قباء میں ہیں، قرآن مسجد قباء میں آیا، آپ مسجد حرام میں ہیں، قرآن مسجد حرام میں آیا، آپ مسجد نبوی میں ہیں، قرآن مسجد نبوی میں آیا، آپ امی عائشہ کے حجرے میں ہیں، قرآن امی عائشہ کے حجرے میں آیا، آپ بدر میں ہیں، قرآن بدر میں آیا، آپ حنین میں ہیں، قرآن حنین میں آیا، آپ احد میں ہیں، قرآن احد میں آیا، آپ تبوک میں ہیں، قرآن تبوک میں آیا، آپ یرموک میں ہیں، قرآن یرموک میں آیا،
طیبہ طاہرہ سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے؟ تو میرے آپ کی روحانی ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجاہدہ نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کا کردار ہے، سارے کا سارا قرآن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت سے، شان سے، آپ کی رفعت سے، آپ کی بلندی سے سارے کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ یہ اس طرح سمجھیے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو حرکت دے تو قرآن بن جائے، آپ مکے میں جائے قرآن بن جائے، آپ مدینے میں جائے قرآن بن جائے، بدر میں جائے قرآن بن جائے، احد میں جائے قرآن بن جائے، آپ علیہ السلام جہاد میں جائے قرآن بن جائے، حج میں جائے قرآن بن جائے، عمرے پہ جائے قرآن بن جائے، میرا پیغمبر قیام کرے قرآن بن جائے، سیام رکھے قرآن بن جائے، سجدے میں جائے قرآن بن جائے، رکوع میں جائے قرآن بن جائے، میرا پیغمبر زلفاں بولے قرآن بن جائے، منہ بولے قرآن بن جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و شان، آپ کی رفعت، کہ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان قرآن پاک کے 30 پاروں کے اندر بیان فرما دی۔ ہمیں قصے کہانیاں اس طرح کی باتیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شان مصطفیٰ کے اندر نہ ہم کا قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ مدینے والے کی شان ختم ہو سکتی ہے۔ تو آئیے توجہ فرمائیے، قرآن پاک کا پہلا پارہ شان مصطفیٰ، مالک کائنات نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، قرآن پاک کا دوسرا پارہ شان مصطفیٰ، مالک کائنات نے فرمایا تقلب وجہک فی السماء، قرآن پاک کا تیسرا پارہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مالک کائنات نے فرمایا، خالق ارض و سما نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن پاک کا چوتھا پارہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرہ. قرآن پاک کا جو پارا اللہ واللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان. لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. قرآن پاک کا پنواں پارا عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اللہ واللہ اللہ. بھال کے کائنات نے فرمایا
نہیں کہا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ختم نبوت کی باری آئی. مالک کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن کی زینت بنا دیا ہے. قرآن پڑھتا جا اور اپنے سینے کے اندر محمد الرسول اللہ. نہیں ایسے نہیں. اب قرآن سن کے بھی ابھی تم بخیلی کا مظاہرہ کرو, تمہاری مرضی ہے. محمد الرسول اللہ درود بھی چھال پہ جانی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام کی عظمت شان مقام اگر میں صحابہ کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے کیا اقوال ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت صورت کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ تجری الشمس والقمر فی وجہی کا, آپ کا چہرہ اس طرح حسین خوبصورت گویا کہ چاند بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے سے روشنی لیتا ہے. گویا سورج بھی اگر روشنائی لیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے. ایک اور صحابی وہ کیا فرماتے ہیں, حضرت کعب بن مالک قطعۃ من القمر, آپ کا چہرہ, آپ کے چہرے کی خوبصورتی کہتے ہیں قطعۃ من القمر, اس طرح آپ کا چہرہ لگتا تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیری کر دی, کہنے لگے شمائل ترمذی اٹھائیے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کلر کا آپ نے لباس پہنا ہوا تھا. آپ تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر, دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو مسجد نبوی کی, مسجد حرام کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور مسجد اقصی پر یہودیوں سے آزادی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو مسجد اقصی کی نماز بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. فرماتے ہیں 14ویں کی رات ہے, میں نے ایک نظر چاند کی طرف اور ایک نظر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف, ایک نظر آسمان پہ چاند والا, دوسری نظر عبداللہ پہ چاند والا. وہ کیسا منظر ہوگا. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک نظر میری آسمان کے چاند کی طرف, پھر دوسری نظر وہ کیسا منظر ہوگا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار پیارے پیغمبر کے چہرے کی زیارتیں کر رہے ہوں گے. پھر فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا چاند مدم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسین بھی ہے, احسن بھی ہے, خوبصورت بھی ہے اور صاف بھی ہے. اور اسی بات کو ہمارے ایک بزرگ نے اپنے انداز سے بیان کیا. آئیے سماعت فرمائیے, اور ویسے غلط فہمی کے اندر نہ رہا کرو کہ یہ نبی کی نعت نہیں پڑھتے. آئیے سماعت فرمائیے. روایت کریں نیا جابر سمارا وکرات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ. پتہ نہیں تمہیں جمعے کی سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں ویسے سستی تمہارے اندر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کریں نیا جابر سمارا وکرات ڈٹھا محمد پیارا. چلو 14ویں سی دیکھو
کس طرح محبت کی ہے. معروف مشہور واقعہ ہے. حضور کا کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ درس دیا کرتے, آپ خطبہ دیا کرتے, اور جب کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ کے لیے ممبر بنا دے, آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, حضور کا تنا ادھر کھڑا ہو گیا. آپ جب ممبر پر تشریف لائے تو حضور کا تنا زاروں قطار بچے کی طرح رو رہا ہے. واہ مشفق, واہ شفیق, واہ رحمت للعالمین نبی. آپ نے اپنے ممبر سے نیچے اترے, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں, آپ نیچے اترے اور کھجور کے تنے کو تراشا دیا. کھجور کے تنے کے آنسو بند ہو گئے. یہ میرا نبی ہے, اس کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے. ذرا سوچ, میرے نبی سے تو کھجور کے تنے کے آنسو بھی برداشت نہ ہوئے. کھجور کے تنے کے آنسو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوئے. آپ اپنے ممبر سے نیچے اترے, اسے دلاسا دیا, اور اس کے جو جاری آنسو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت والے ہاتھ آپ نے پھیرے, اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے. مسلمان بھائی اور ہم سوچے, مسلمان آج اتنی اپنی ماں کو رلاتا ہے, اس کے آنسو بہاتا ہے, اپنے باپ کو تنگ کرتا ہے, اس کے آنسو بہاتا ہے, اپنے بھائی کو تنگ کرتا ہے, اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے, اپنے بھائی سے لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے. تو یہ تو دیکھنا میرے پیغمبر کو تو ایک حضور کے تنے کے آنسو وہ بھی آپ سے گوارا نہ ہوئے. تو کیسا مسلمان ہے؟ تو ماں کو ستاتا ہے, بھائی کو ستاتا ہے, بہن کو ستاتا ہے, باپ کو ستاتا ہے. ایک اونٹ کھانا ہوتا, وہ بھی آیا اور اس کے آنسو بہ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت والے ہاتھ پھیرے اور اونٹ کے جو آنسو تھے وہ تھم گئے. آپ کو تو جانوروں کے آنسو گرنا بھی آپ کو گوارا نہ تھے. میرے پیارے بھائیوں, ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم دیکھیں شان مصطفیٰ سننے کے بعد ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. اگر سچی محبت ہے, ہمارا ایمان کامل ہے. اگر اس محبت کے اندر کمی ہے, اگر محبت کے اندر کمی ہے